اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين الملك القدوس السلام على المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وما يشركون. الحمد لله الذي جعلني من أمة سيد المرسلين ومن المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد والقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والسيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شاء اللهم عجل فرجهم وأهل قدورهم واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. آج جس امام معصوم کی مخصوصی کے لیے سب صفے عطا بچھا کر بیٹھے ہیں، ایک امام حسن اور ایک امام حسین فاطمی گھرانے میں ایسے امام گزرے ہیں جس کا باپ بھی معصوم، جس کی ماں بھی معصومہ. کائنات میں ایسا شجرہ نسب کسی کا نہیں دیکھا. بعد از امام حسنین کے یہ وہ فاطمی گھرانے کا چشم و چراغ ہے کہ جس کے نانا اگر حسن مجتبی ہیں تو جس کے دادا حسین مظلوم ہیں، جس کی ماں اگر فاطمہ ہے امام حسن کی دختر تو باپ حسین کے فرزند ہیں. زینت العابدین اگر باپ ہیں تو ماں صدیقہ ہے. امام حسن نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کا نام بھی دیا، اپنی ماں کا لقب بھی دیا. ایسے فرزند کی ماں ہے وہ جس کے لیے رسول منتظر ہے، جس کو رسول نے کہا کہ دیکھو میرا نام جو لے کر آئے گا وہ نہ صرف نام میرا پائے گا بلکہ انداز بھی میرے ہی پائے گا، اطوار بھی میرے ہی ہوں گے، کیفیت بھی میری ہی ہوگی، اخلاق و حسنہ بھی میرے جیسے ہوں گے. قرآن جس کے لیے کہتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کو زمانے کے لیے خیر بنایا ہے، آپ زمانے کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، آپ زمانے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور رسول فرما گئے جس کا نام نہ صرف میرا جیسا بلکہ جس کی زندگی میں ہر عمل ہر افکار اس کے میرے جیسے ہوں گے. اور یہ رسول جسے فرما گئے اسے انتظار ہے اب امام کی آمد. جابر بن عبداللہ الانصاری منتظر ہے کہ مجھے رسول نے کہا ہے، مجھے پیغمبر نے پیغمبر بنایا ہے. سنیے رسول نے کہا جابر ہم تجھے
बेइज़्निल्लाह एक तवील उम्र अता करते हैं। यकीनन रसूल अगर किसी को ये कह दें कि तुझे अल्लाह की जानिब से तवील उम्र की दुआ हो, यकीनन उसकी जिंदगी बेमकसद नहीं, चाहे वो जिंदगी के उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उसकी जिंदगी बेमकसद नहीं हो। और ये तूले हयात कैसे अता होती है, सरसरी एक जुमला कहती हुई आगे बढ़ जाऊं, इसलिए क्योंकि हर इंसान तूले हयात बहुत चाहता है, यकीनन चाहता है ना। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी, अब्दुल्ला कौन थे? जो अरब के जूदो सफा में मशहूर शख्सियत थे। जब बदर का मौका आया, अब्दुल्ला जंग लड़ने के लिए चले। जाबिर ने कहा मैं भी जाऊंगा। कहा नहीं, तुम पर जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है, घर बार की जिम्मेदारी। तो जाबिर रसूल के पास से कहा या रसूलल्लाह, क्या मैं किसी और तरीके से खिदमत अंजाम दे सकता हूँ? कहा हाँ, तुम मुजाहिदीन के लिए पानी की सबील करते रहना। अल्लाह की निगाहों में सवाब देने के बहाने होते हैं बस। किसी चीज में सवाब को कैद मत कीजिए, और सवाब की जब आप मिकदार और उसका वजन गिनने लगेंगे ना मिकदार गिनिए कितनी है और ना वजन गिनिए किस चीज में ज्यादा है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह इंसान का पर्पस देखता है, उसका मसरफ कहाँ है। ज्यादा तुलानी नहीं करना इस बात को। जाबिर को अब्दुल्ला अंसारी शहीद हो गए जंग बदर में, और जाबिर जीते रहे। रसूल का दौर देखा, अली का दौर देखा, हसन की ज़ियारत की, हुसैन का दौर देखा, और हुसैन जब शहीद हो गए, पहले ज़ब्बार करबला जाबिर थे। चौथे इमाम का दौर देखा, और चौथे इमाम का 35 साल दौर, जहां इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम सलामत है। 3.5 साल इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हुसैन की इमामत का दौर में रहे। लेकिन जब जाबिर इब्न अब्दुल्ला की बात हो रही है, जब जाबिर खबर हुई, अब नाबीना हो चुके हैं, मगर मस्जिद के बाहर बैठते हैं और कहते हैं कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है वो मोहम्मद। एक रोज इमाम ज़ैनुल आबिदीन लेकर आने लगे, तो कहा मुझे रसूल के कदमों की आहट आ रही है, मुझे इस मासूम के बदन से रसूल की खुशबू आ रही है। इमाम बाकर को लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जाबिर, ये बाखरुल उलूम जिसका इंतजार आपको है। सीने से लगा लिया, कदमों पे गिर गए और कहा ए फर्जंद रसूल, अल्लाह के नबी ने आप पर सलाम भेजा है, पैगंबर ने मुझे पैगंबर बना के एक पैगाम आप तक भेजाया है। बस अज़रदान इमाम, तूले उम्र की दुआ रसूल ने किसी एक और को भी दी थी। अगर आपको याद हो, तूले उम्र की दुआ अल्लाह के रसूल ने फिज़्ज़ा को दी थी, जिसने रसूल की ज़ियारत की, जनाब सैयदा की खिदमत की, अली का दौर देखा, हसन का दौर देखा, हुसैन के साथ रही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ रही। लेकिन जब आसमान पर स्याह बादल देखे एक रोज, कहा क्या हुआ? कहा वाली मदीना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कज़ा की। उस सीने पे हाथ रख के कहा या रसूलल्लाह, अब हयात नहीं चाहिए, अब हयात नहीं चाहिए। तकदीर बनाने के लिए वक्त जो खोया, सुनिए, तकदीर बनाने के लिए वक्त जो खोया, खुद 5वां मासूम तेरी मौत पे रोया। जब फिजा का जनाजा के इंतजाम के लिए, गुस्लो कफन के लिए पूछा वारिस कौन है, इजाजत कौन देगा, तो रावी है काफी रिवायतों में कि एक नकाब पोश आए और कहा हम फिजा के वारिस हैं। जब उनसे पूछा गया आप कौन है, इमाम ने नकाब उल्टी, और वो 5वें इमाम थे।
خدمت میں ہی تو انسان کی اصل سعادت ہے، اور جب خدمت گزار زندگی دیکھتا ہے رب تو حیات کو ویسے ہی طولانی کر دیتا ہے۔ یا تو انسان خدمت میں صرف کرے اور اللہ سے، کیونکہ جب تک حیات ہے تب تک رزق ہے، جب تک حیات ہے تب تک صحت ہے، جب تک حیات ہے تب تک نامہ اعمال کھلا ہوا ہے۔ تو یہاں پر امام ہیں جو تھوڑا سا تاریخ کے حالات اگر آپ سب مجھ سے بہتر واقف ہیں، لیکن امام کی مخصوصی مکمل ہو نہیں سکتی اگر ان روایات کو دہرایا نہ جائے، ان روایات کو اگر دہرایا نہ جائے۔ حالات ایسے ہیں عزاداران امام، آپ تو جانتے ہیں علی و فاطمہ کے قاتل چھپ گئے، آپ تو جانتے ہیں حسن مجتبیٰ کے ساتھ کی ہوئی سازشیں سب چھپ گئی، لیکن امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مقتل جو ہے وہ زیر آسمان ہوگا۔ اور روایات کو چھوڑتے ہوئے صرف میں اس ایک نقطے کی طرف آؤں گی کہ امام نے کربلا جانے سے پہلے اپنا رخ مکے کی طرف کیا۔ بس ایک جملے میں اس پورے منظر کشی کو ایک جملے میں سمانا ہے کہ اگر سینٹرل جگہ جو تھی مکہ، اگر وہاں تک امام کا پیغام پہنچ جائے اور وہاں ذہن نشین ہو جائے کہ حسین کون ہے اور حسین کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو بس وہاں سے امام کا پیغام پھر مزید پھیلتا جائے گا، ہر گھر میں پھیلتا جائے گا۔ اور امام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ روز عرفہ، وہ عرفہ جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ عرفہ جسے آپ کہتے ہیں کہ پروردگار ہر انسان کی حاجت روائی کرتا ہے، وہ عرفہ جس میں آپ غسل اور روزہ اور صدقہ اور نماز اپنے بہترین انداز سے اللہ کے نزدیک پیش کرتے ہیں، یہ وہ روز عرفہ تھا جس دن حسین ٹیلے پر کھڑے ہو کر ہاتھوں کو اٹھا کر ایک دعا کرنے لگا۔ جب سب لوگ سننے لگے ارے یہ کون ہے؟ یہ فرزند رسول ہیں جو دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا آپ پڑھیں گے اور اس کا ایک جملہ آپ کی نظر کروں گی میں، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا۔ زندگی گزر جائے اس دشت کی سیاہی میں تو بھی ان جملوں کا خلاصہ، ان جملوں کی تفسیر نہیں ہو پاتی، لیکن ہاں اتنا ضرور کہنا ہے کہ مقصد امام مظلوم اس ایک جملے میں ہے۔ کربلا کا جو پریمبل ہے، کربلا کی جو اگر آپ ون لائنر کربلا اگر کہیں تو وہ اس ایک جملے میں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر ہر چیز انسان کی صرف ہو جائے تو بھی وہ گھاٹے میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہے۔ بعد از کربلا امام حسین کے پیغام کو تاریخ نے بہت چاہا کہ لوگوں کے کانوں سے، لوگوں کی سماعت، لوگوں کی بصیرت، لوگوں کے توجہ سے دور رکھیں۔ ہوا یا نہیں ہوا؟ چوتھے امام جب لوٹ کر آئے درس نہیں دے سکتے، ممبر پر نہیں بیٹھ سکتے، مجمع اکٹھا کریں، دین کی نشر و ارشاد کریں، نہیں کر سکتے۔ اتنی پابندی امام پر اتنی نظر رکھی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا ہماری زندگی میں اگر اتنی پابندیاں ہیں تو کیا دعا کرنے پر بھی پابندی ہے؟ کہا نہیں۔ دعا پہ کیسے پابندی لگا سکتے؟ سجدوں پہ پابندی ہے؟ کہا نہیں۔ عبادت پر کیسے پابندی لگا سکتے؟ تو کہا ٹھیک ہے، پھر ہم اپنے دین کو اپنی دعاؤں میں پنہا کریں گے، ہم اپنی مناجات کو اپنے سجدوں میں بیان کریں گے، اور کائنات میں ایسی دعائیں، ایسے سجدے جیسے امام زین العابدین کے تھے ویسے کسی کے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ طویل اتنا ہوا کرتا، 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے بابا سجدے سے نہیں اٹھ رہے اور بیٹا ہے کہ کنویں میں گر گیا ہے۔
گھر میں کوہرام بپا ہے. امام زین العابدین پرسکون ہے. آپ جانتے ہیں کیوں پرسکون ہے؟ فطرت انسان ہے اور واجب بھی ہے اس کے اوپر جان بچانا، وہ بھی اپنے بیٹے کی. لیکن ایک کیفیت بیان کروں آپ کے آگے، اگر آپ سمجھ سکے میں کیا کہنا چاہ رہے. جب انسان سجدے میں ہو یا عبادت میں ہو یا اگر اللہ سے لو اس کی لگی ہو تو اس کا یقین اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ وہ اس پار دیکھنے لگتا ہے. اور جب وہ اس پار دیکھنے لگتا ہے تو اللہ کے فضل سے اسے وہاں آسودگی نظر آتی ہے، اطمینان نظر آتا ہے. اس پار کا اطمینان اس پار بھی نظر آنے لگتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ امام کو یقین تھا میرا بیٹا حفاظت سے. امام نے ہاتھ ڈالا، بچہ باہر آ گیا. اور تاریخ کہتی ہے امام باقر علیہ السلام کے کپڑے تک تر نہیں ہوئے تھے. یہاں جو جملہ آپ کی نظر کیا ہے اسے میں دوبارہ دہرانا چاہوں. جب یقین کسی کا مستحکم ہو جائے، یقین کسی کا پکا ہونے لگے تو اسے اس پار کی چیزیں نظر آتی ہیں. اسی لیے شاید اللہ نے ہم سے کہا ہے فَتَمَنَّ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں یقین آ جائے نا کہ اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں تمہارے لیے بہت راحتیں، اس دنیا میں تمہارے لیے فوز العظیم ہے، اس دنیا میں تمہارے لیے نور ہے، اس دنیا میں تمہارے لیے تمہارے وہ اجر ہیں جو تم نے دنیا میں استعمال نہیں کیے، وہ فیض ہے جو تم نے دنیا میں ترک کیے، وہاں تمہیں سب کچھ مل رہا ہے. یقین جانیے بخدا جس دن ہمیں اس بات کا یقین ہوگا ہم تمنا کریں گے موت کی، کیونکہ موت ہماری نگاہوں کے آگے سے پردوں کو اٹھائے گی. موت ہمیں ہمارے امام کے دیدار کو دکھائے گی، وہ امام جس کو یہاں ہم بلاتے رہتے ہیں. اب یہ ایک دوسرا موضوع ہے کہ امام تو آتے رہتے ہیں، ہم چاہے انہیں بلائیں یا نہ بلائیں، امام ضرور آتے ہیں. ہر وقت کا امام آتا ہے، ہر وقت کا امام آتا ہے. اور کس انداز سے آتا ہے؟ حضرت باقر کے جو ہیں جانشین ارجمند، حضرت باقر کے جو ہیں جانشین ارجمند، جس کا رتبہ سدرائے، جس کا رتبہ سرحد سدرا سے بھی ٹھہرا بلند، یہ کرم فطرت حیا جو غم بشاں مشکل پسند، جس کا بچپن ڈالتا ہے آسمانوں پر کمنڈ. کیسا بچپن گزرا امام کا، تفصیل آپ بہتر جانتے ہیں. 3.5 برس کی عمر اور کربلا کے رنج و محن. اب تک امام اللہ کی اذن سے خاموش رہے. یہ واحد دور تھا جب 3 امام بیک وقت زمین اور آسمان کے درمیان ارض و سماوات نے ان کی گواہی دی. امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد امام. لیکن یہ انداز امامت ہے کہ جب ایک امام ناطق ہوتا ہے تو دوسرا امام صامت ہو جاتا ہے. اب امام زین العابدین ہیں جو وقت کے امام ہیں. ہر مصائب دیکھے امام باقر علیہ السلام نے، لیکن جب دربار کی منزل آئی ہے نا عزاداران امام، اور جب یزید ملعون نے یہ کہا میں روایت نہیں پڑھوں گی، جب یزید ملعون نے شہزادیوں کے ساتھ تعارف کروایا، ان کے نام، معتبر نام اس ملعون کی زبان پر آئے، اور اس ملعون نے یہ کہا کہ انہیں قید میں ڈالے یا انہیں مار ڈالے یا نعوذ باللہ معاذ اللہ خاکم بدہن، کنیزی کی بات. امام کو جلال آ گیا. یہاں تاریخ میں 2 روایت ملتی ہیں. کسی نے کہا امام زین العابدین نے یہ آیت پڑھی، کسی نے کہا امام محمد باقر نے آیت پڑھی، اور کہا ہے یزید
جب فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون کو لایا گیا تھا تو فرعون جیسے نے موسیٰ سے پوچھا تھا آپ کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے، اور تیری نگاہوں میں اتنی شرم و حیا نہیں کہ تو اہل بیت اطہار کو اسیر کر کے لایا ہے جو رسول کی اولاد ہیں، جو رسول کی اولاد ہیں. اس پر یزید دنگ رہ گیا اور کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فرزند حسین ہے. فرزند حسین کو تو ہم نے کربلا میں مار دیا تھا. نہیں، وہ علی اکبر تھے. اور ایک چھوٹا طفل، کہا وہ علی اصغر تھے. پھر امام نے کہا اس گھرانے کے ہر فرزند کا نام یا علی ہے یا محمد ہے یا محمد ہے یا علی ہے. اللہ اکبر. لوٹ کے جب امام آئے مدینہ، یہاں سے تاریخ کے کچھ اوراق پلٹتے ہیں سرسری. میں نے آپ کے آگے ابھی عرض کیا کہ امام پہ بہت پابندیاں تھیں. چوتھے امام پر امام باقر دیکھ رہے ہیں اس انداز کو. 35 سال آپ جو ہے اپنے بابا کی امامت کے سائے میں رہے. پھر جب امام زین العابدین کا سایہ سر سے اٹھا 20 سال آپ کا دور امامت تھا. امام باقر کا دور امامت 20 سال. تو کیا خلافت وقت کو اطمینان تھا؟ نہیں. اب وار کچھ اور طرح کے تھے. دیکھیے بعد از کربلا پھر کوئی جنگ ہو نہ سکی. حملہ حرہ آپ کو پتا ہے، اس کے بارے میں ابھی تفصیل میں نہیں جانا. بس وہ ایک جنگ تھی، وہ بھی کامیاب نہیں ہو نہ سکتی تھی. کربلا واز الٹیمیٹ. اس کے بعد کچھ اور گنجائش نہیں تھی کربلا کے بعد. تو اب دور کچھ اور ہے. اب مقصد کربلا کو واضح ہونا، لہذا ایک سرسری نگاہ خلافت کی طرف ڈالتے ہیں. اور اگر کوئی مجھ سے کہے کہ یہ نہ پڑھو، یہ نہ کہو، امت مسلمہ کا اتحاد بگڑ جائے گا، تو میں آپ کی نظر پہلے ہی ایک جملہ کہہ دوں، عرض کر دوں کہ یہ روایات صحیح مسلم کی روایات ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباسی جیسے ظالم حکمران کائنات نے نہیں دیکھے، جنہوں نے نہ صرف شیعہ نے علی کے اوپر ظلم کیے بلکہ ہر مسلمان کا زندگی حرام کی تھی، ہر مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث تھے. کچھ عاشقان رسول، صحابہ رسول پر بھی انہوں نے ظلم کیے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان، یہ انمول لمحے ان کی باتیں کرنے کے لیے اس وقت اتنا صرف نہیں ہو سکتے. بس اتنا کہوں گی، جب کہا گیا کہ عید قرباں پہ کیا ذبح ہوتا ہے تو کہا جانور ذبیحہ کیے جاتے ہیں. اچھا ایسا کرو، علی، حسن اور حسین نامی شیعوں کو پکڑ کے لاؤ، میں انہیں ذبح کروں گا. تاریخ گواہ. حجاج بن یوسف کے جملے، جسے وزیر بنایا اپنا، اور یہ میں مسلم کی روایت پڑھ رہی ہوں، اور جس کی راویہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی اسما بن ابی بکر، جن کے بیٹے کو زبیر نام تھا، پھانسی پر لٹکا دیا تھا مدینے کی دروازے پر. تو انہوں نے یہ جملے اس وقت کہے تھے کہ میں نے رسول سے سن رکھا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک شقی شخص پیدا ہوگا جو کذاب اور ظالم ہوگا. یہ تاریخ ہے. پھر سلمان بن عبد الملک، جسے کہا جاتا تھا آئیے حضور جمعے کی نماز پڑھائیے، تو کہتا تھا جو عورتوں کے پہلو میں بیٹھا ہو اسے جمعے کی نماز، معاذ اللہ خاکم بدہن، ایسے جملے کہا کرتا تھا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عمر بن عبد العزیز کا دور آیا، جس کے لیے کچھ اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اگر اہل بیت اطہار چاہیں تو اس کی شفاعت کرا سکتے ہیں، کیونکہ اس نے 3 ایسے کام کیے جو معجزے سے کم نہیں لگتے.
وہ لان جو ذات علی ابن ابی طالب پر نماز کے قنوت میں دیا جائے، خطبہ جمعہ میں دیا جاتا تھا، جو کئی سال چلا، تقریباً کہتے ہیں 20-30 برس تک وہ لان چلا، خلیفہ ثالثہ کے زمانے سے جو وہ لان چل رہا تھا، اس نے کہا اسے بند کرا دو۔ پھر اس نے امام معاویہ باقر کو بلایا اور کہا مولا آپ کو پوری آزادی ہے، جائیے اور اپنے جد کے روضے پر بیٹھ کر مسند علم کو کھول دیجیے، ان کے ممبر پر جلوہ افروز ہوئیے، جو تبلیغ دین کرنا چاہتے ہیں کیجیے، جو مجلس برپا کرنا چاہتے ہیں کیجیے، جو درس دینا چاہتے ہیں وہ کیجیے، جو تعلیم عام کرنا چاہتے ہیں وہ کیجیے۔ تیسری چیز کہی، یا امام ہمارے بزرگوں سے تھوڑی غفلت ہو گئی تھی، بہرحال عمر ابن خطاب کے پڑ پوتے ہیں، یہ عمر ابن عبدالعزیز مروان کے داماد ہیں، ہمارے بزرگوں سے تھوڑی غفلت ہو گئی تھی مولا، تو ہمیں آپ کو آپ کی میراث لوٹانی ہے، انہوں نے آپ کی میراث چھین لی تھی۔ امام نے کہا ہماری تو کوئی میراث کسی نے نہیں چھینی۔ کہا نہیں آپ کی میراث چھین لی تھی۔ امام نے کہا ہماری کوئی میراث ہم سے نہیں چھین سکتا، کیونکہ ہماری اصل میراث تو وحی و قرآن ہے، ہماری اصل میراث تو قرآن اور سنت ہے، ہماری اصل میراث تو عبادت اور اخلاق ہے، ہماری اصل میراث تو وہ لہو ہے جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، ہماری اصل میراث ملکیت نہیں تربیت رسول ہے جو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ کہا نہیں مولا ہم نے فدق چھینا تھا آپ سے۔ امام کے یہ جملے اگر آج پوری دنیا میں کسی کو سنا دیے جائیں تو یقین جانیے فساد ہٹ جائے گا دنیا سے۔ جو تمہاری اصل میراث ہے نا وہ یہ ٹینجبل دنیا نہیں ہے، وہ تمہاری جو اصل میراث تمہاری لہو میں دوڑ رہی ہے، جو تمہاری آخرت تک تمہارے ساتھ چلے گی، جو تمہاری نیکیاں ہیں، جو تمہاری تربیت ہے، جو تمہارا ایمان، وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو پھر اس دنیا کے لیے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کہا مولا ہم نے فدق چھینا تھا، اس کا رغبہ بتا دیجئے تو ہم آپ کو لوٹا دیں۔ امام نے کہا اچھا فدق کا رغبہ سنیں گے آپ؟ شمال تا جنوب مشرق تا مغرب سب فدق ہے۔ انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیا، میں تو کچھ بنا ہی نہیں رہا تھا، تمہاری محبت میں زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے۔ یہ ہے فدق۔ دو باغ تھے اماں کے، یہ معلوم ہے سب کو، ایک باغ تو چھینا گیا پہلے ہی وطن میں، باقی رہا ایک باغ وہ کاٹا گیا رن میں۔ فدق کیا کوئی لوٹائے گا؟ لوٹایا بھی تھا انہوں نے، 2 سال رہی عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت، پھر باقی اپنے ہی لوگوں نے زہر دیا، قید کیا، زہر دے کے ان کو مار دیا، اپنے ہی لوگوں نے۔ تاریخ ہے یہ، کیونکہ نیک تھے، وہ ظالم نہیں تھے، مذہب تشیع کو پھیلانے میں تعاون کرتے تھے۔ محب اہل بیت بھی اگر کہوں تو حسن ظن ہی ہوگا، کیونکہ جب انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہ محبت کیسے آئی آپ میں، تو کہا جب میں چھوٹا تھا میرا باپ جب نماز پڑھاتا تھا، باپ میرا بڑا فصیح عربی دان تھا، لیکن جب قنوت میں علی پر لان پڑتا تھا تو اس کے ہاتھ بھی کانپتے تھے اور اس کی زبان میں لکنت ہوتی تھی۔ تو میں پوچھتا تھا بابا آپ کی یہ لکنت کیوں ہے؟ تو کہا میرے بیٹے اگر تمہیں پتا چل جائے علی کی فضیلت تو تم بھی کانپ اٹھو۔ کہا بابا جب جانتے ہیں آپ کہ علی کی فضیلت کیا ہے
تو انہیں یہ حق کیوں نہیں دے دیتے علی اولاد علی کو؟ کہا نہیں، اگر انہیں بتا دیں، ان کی فضیلت آشکار کر دی جائے تو کوئی ہمیں خلیفہ نہیں مانے گا۔ چھوڑ دیے میں نے تاریخ کے سب بدوار، بس آئیے اس طرف جب امام نے مسند کو سجایا، اللہ اکبر، وہ حیات جاویدہ بجھتے چراغوں کے لیے، وہ حیات جاویدہ بجھتے چراغوں کے لیے، معرفت کی روشنی ہے جو دماغوں کے لیے۔ اب جنگ نہیں ہوگی، اب علم کی باری ہے۔ جنگی فیصلے حسین کر رہے ہیں، اب علم کی باری ہے۔ اب علم کو شگاف کرنا ہے، علم کو پھیلانا ہے۔ امام نے جب مسند کو سجایا، جو مدینے میں خاص زیارتیں کر کے آ چکے ہیں، ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ مسجد میں ایک حصہ ہے جو امام محمد باقر کا مدرسہ عام تھا، اور جنت البقیع کے پاس ایک لیمپ پوسٹ ہے جیسے، وہ امام کا مدرسہ خاص تھا، جہاں ہر قسم کا علم، جسے آپ کہنا چاہیے حوزہ علمیہ، خاص الخاص شاگردوں کے لیے، جس کے لیے امام کہتے تھے جسے جو علم سیکھنا ہے آؤ میرے پاس، اور وہاں سے تاریخ اسلام کا ایک نیا باب کھلا۔ اللہ اکبر! آج جسے ہماری زبان میں کیمسٹری، فزکس، جیولوجی، جیوگرافی، فقہ دینی، ایسٹرولوجی، یہ سب امام کا صدقہ ہے۔ اب یہاں ایک جملہ کہتی بھی آگے بڑھوں، امام نے یہ علم ایجاد کیا کیا؟ ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے، ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے۔ اور جو نہج البلاغہ بڑے غور سے پڑھتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ نہج البلاغہ میں امام نے کئی انداز سے، امام علی نے کئی انداز سے ان علوم کو واضح کیا، یہاں تک کہ نمبرز میں 0، انفینٹی، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس کا کانسیپٹ نہیں تھا عدد گننے کا، وہ انٹروڈیوس کرایا گیا امام باقر کے زمانے۔ تو ہر خشک و تر کا علم قرآن میں ہے، لیکن قرآن میں جو علم ہے تو کوئی سمجھانے والا بھی تو ہو کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ بند ذہنوں کو شگاف کرنا، بند آیتوں کو کھولنا، اسی لیے تو آپ کا لقب باقر العلوم تھا۔ انلاک کیا امام نے علم جو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، اس علم کو اپلائیڈ نالج بنا دیا۔ صرف تھیوریٹیکل نالج نہیں، اپلائیڈ نالج، ہر چیز کی ایجادات ہونے لگی۔ دیکھیے ایک خوبصورت بات ہے، ایک بہت خوبصورت بات ہے، رسول نے ہمارے پاس ہمارے لیے 2 بیش قیمت تحفے دیے، ایک کتاب، ایک وارث کتاب۔ اللہ نے اپنی سوچ جب الفاظ میں ڈھالی تو کتاب بنی، ہے کہ نہیں؟ رب نے جب اپنی سوچ الفاظ میں ڈھالی تو کتاب بنی۔ امام نے جب کتاب کے اوپر سے پردہ اٹھایا تو وہ سوچ آپ تک جب الفاظ میں پہنچائی، اسے علوم اہل بیت کے بے داد بے ادب، بے داد با ادب، بے داد با ادب، صفے ابجد تھی صاحب۔ ابجد سمجھتے ہیں؟ ABCD کو کہتے ہیں۔ بے داد با ادب، صفے ابجد تھی سامنے، دانش گئے علی و محمد تھی سامنے۔ جو رمز تھے وہ کب میرے مفہوم سے کھلے، مجھے تو کچھ نہیں آتا تھا، جو رمز تھے وہ کب میرے مفہوم سے کھلے، احوال کچھ حوالہ معلوم سے کھلے، میں شہر علم میں جو در علم سے گیا،
اللہ اکبر. میں شہر علم میں جو در علم سے گیا، سب آگہی کے باب بڑی دھوم سے کھلے، سب آگہی کے باب بڑی دھوم سے کھلے. اللہ اکبر. امام اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے جب بیان کرتے تھے، ایک روز کسی شخص نے پوچھا آپ سند بیان کیجئے مولا. امام نے کہا ایک بار اور آخری بار بیان کر رہا ہوں، میری ہر سند میں نے اپنے بابا زین العابدین امام سے سنی، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے سنی، انہوں نے اپنے بابا امام علی سے سنی، جنہوں نے رسول سے سنی اور رسول تک اللہ کے منتخب فرشتے جبرائیل وحی لے کر آئے. یہ ہے میری سند، یہ ہے میری پہچان. اب یہ وہ دور ہے تھوڑا سا آپ کے آگے دو جملے اور نظر کرتی چلوں. معتزلہ جو گروپ تھا، ریشنلسٹ جسے کہا کرتے ہیں، قضاء و قدر پہ بہت بحث کرتے ہیں، آج بھی لوگ ہیں ایسے. ایک طرف وہ لوگ تھے جو دین میں کنفیوژن پھیلا رہے تھے، دوسری طرف خوارج، اب تیسری طرف ایک ایسا خلیفہ جو نہ صرف ظالم ہے بلکہ لہو لعب میں گرفتار ہے. امام نے اس دور میں دین کی نشر و ارشاد کی، لیکن اس منزل پر بھی آ کر امام کو کسی نے چین سے نہیں رہنے دیا. جب حشام بن عبد الملک خلیفہ وقت بنا، خدا را کتنی اذیت دی امام کو، کتنی اذیت دی. میں تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے بس صرف امام کے مناظروں کو من جملہ آپ کی نظر پیش کر رہی ہوں، کیونکہ اگر میں ہر مناظرہ اس طرح پیش کرنے جاؤں کہ کس کے ساتھ کیسے ہوا تھا تو وقت بہت طولانی ہو جائے. غرض کی بس اتنا کہنا ہے، جب راہب سے امام کی ملاقات ہوئی، راہب نے یہ پہچان لیا کہ یہ ان میں سے نہیں ہے، نہ یہ ان میں سے ہے یعنی کرسچنز میں سے بھی نہیں ہے، اور نہ یہ عام لوگوں میں سے ہیں جو نظر آتے ہیں. تو پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں فرزند محمد ہوں. اچھا، علماء میں سے ہے یا جہلا میں سے؟ امام نے کہا ہم جہلا میں سے نہیں. اس جملے کو محفوظ رکھیں. امام نے کہا ہم جہلا میں سے نہیں. پھر اس نے کئی سوال کیے، بخدا یہ سب سوال آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دو بھائیوں کے سوال کیے اس نے کہ کیسے وہ سوئے، کیسے وہ اٹھے. اللہ نے اپنی نشانیاں کھول کے بیان کر دی کہ رب چاہے تو سلا سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، انسان کو کیا اس کے جانور کو بھی، سب باتیں. دونوں بھائی جب مرے تو دونوں کی عمر میں ایک 50 برس کا اور ایک 150 برس کا. امام نے جواب دیے. پھر کچھ اس طرح کے سوال تھے کہ بتاؤ جنت میں ریسورسز ختم نہیں ہوں گے کیا؟ کوئی چیز باسی نہیں ہوگی کیا؟ امام نے آگ کی مثال دی. کبھی آگ باسی ہوئی ہے؟ ایک آگ سے کئی شمع روشن کی گئی، کیا کبھی آگ کی روشنی ختم ہوئی؟ پھر اس نے سوال کیا اچھا اندر تو کوئی چیز جا رہی ہے جنت میں لیکن خارج نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جنت میں تو نجاست ہی نہیں. امام نے کہا کیا تم نے رحم مادر میں نہیں دیکھا کس طرح سے بچہ غذا تو پاتا ہے مگر کوئی چیز خارج نہیں ہوتی. اس طرح سے جب طولانی ہوئی یہ باتیں، ایک وقت آیا کہ وہ امام کے پیروں پہ گر گیا، قائل ہو گیا، مسلمان ہو گیا. کیونکہ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ جو فکر عصر کو دولت ایمان دے، فکر عصر کو دولت عرفان دے، آدمیت کو متاع عظمت ایمان دے.
دو الفاظ پہ غور کیجئے، فکر اثر کو دولت عرفان دے، آدمیت کو متاع عظمت ایمان دے۔ صرف علم کافی نہیں ہوتا ہے، ہم صرف علم کے تعاقب میں نہیں ہیں، ہم ایمان کے تعاقب میں ہیں۔ ہم علم حاصل کرنا صرف نہیں چاہتے، وہ علم ہی کس کام کا جو ہمیں ایمان نہ دلا سکے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط نہ کر سکے۔ آئیے پلٹ کر ان مناظروں کی طرف اس لیے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے کیونکہ رسول فرما چکے تھے کہ میرے دور میں اور میرے دور کے بعد معجزوں سے اسلام کو نہیں پھیلانا ہے۔ وہ پچھلے نبیوں کا وقت تھا جو صرف معجزے بیان ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ ایمان مکمل ہو گیا ہے تو اب معجزوں سے نہیں بلانا ہے، اب علم، دلائل اور اخلاق سے بلانا ہے۔ لہذا امام وہی کر رہے۔ جب امام کے پاس پھر گروہ آئے، مختلف گروہ مختلف باتیں کرنے لگے، کہا اللہ نے کہا تھا میں نے زمین اور آسمان کو قرآن میں لکھا ہے، سورہ انبیاء میں، کہ وہ بند تھے ہم نے کھول دیے۔ کہاں جب آدم زمین پر آئے تھے تو آسمان کو شگاف کر کے بارش برسائی، زمین کا سینہ چاک کر کے اناج برسایا۔ آج یہ دو چیزیں ہیں جو بنی آدم فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بھول گئے تم کہ یہ اللہ کا کرم تھا جو اس نے تم پر ہر طرح کا سایہ کر رکھا ہے اور ہر طرح کے ریسورسز دے رکھے ہیں، ہر طرح کا رزق دے رکھا ہے، ہر طرح کی فراوانی دے رکھی ہے۔ بلیو می، اللہ کا کرم ہے، انسان کی لیاقت نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ پھر امام سے کچھ لوگوں نے صیغہ متاع کے بارے میں بحث کی۔ امام نے بس ایک ہی جملہ کہا، اگر غلط ہوتا تو رسول اجازت نہیں دیتا۔ رسول نے حلال قرار دیا ہے، تمہارا آپشن ہے، تم کرو نہ کرو۔ پھر امام سے بات کی گئی، کہا پہلی عربی زبان کس نے کہی؟ امام نے کہا حضرت اسماعیل نے۔ پھر امام سے کہا، بہت ایک خوبصورت بات روایت میں ہے، امام سے کہا آپ کے معصوم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث میں نے پہلے پڑھی ہے۔ امام آپ کی معصومیت کی دلیل کیا ہے؟ کیا امام کا چہرہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے؟ کیا کسی نے اس طرح کے چہرے دیکھے تھے جس پر متانت رسول اور ملاحت بطول ہو؟ کسی نے کبھی کیا اس طرح کے کردار اور اخلاق دیکھے تھے؟ لیکن چلیے آئیے حجت تمام کر دیتے ہیں، کچھ آپ کی معصومیت کی دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا ہم گناہ نہیں کرتے، اس لیے کیونکہ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ پھر امام نے فرمایا غضب، حسد، شہوت اور طمع، ان چار باتوں کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سب میں کہیں نہ کہیں ریلیٹیولی پائی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں نا۔ امام نے کہا انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انہی وجوہات سے کرتا ہے۔ حسد کس سے کریں جبکہ بہترین شجرہ نسب ہمارا؟ غضب کیوں ہو ہمیں جبکہ اللہ نے ہمیں پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی؟ شہوت کا گزر ہماری جانب سے نہیں، کیونکہ عصمت ہے ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، اور قرآن مجید ہے، نوبلٹی، مجید ہے قرآن۔ پھر آخری امام نے کہا طمع و حرص کیوں ہو؟ اللہ نے جو فیض ہمیں عطا کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، جو علم ہمیں دیا، جو برہان ہمیں دیا، جو مراتب ہمیں دیے، جو فضائل ہمیں دیے، اس کے بعد کوئی طمع کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر۔ اور میں کیا بیان کروں امام کے مناظرے، کس حد تک بیان کیے جا سکے؟ یہ ہشام ملعون پکڑ پکڑ کر لاتا تھا لوگوں کو اور کہتا تھا پوچھو ان سے،
ایک وقت وہ ایک ناسا کر کے ایک شخص تھا، اسے لے کر آیا، کہا یہ دیکھ رہے ہو کعبے کے پاس، ان سے مناظرہ کرو تاکہ نعوذ باللہ خاکم بدہن آپ کی حد تک ہو۔ اس نے بلایا اور کہا تم عالم ہو؟ امام نے کہا میں جاہل میں سے نہیں ہوں۔ دوسری بار یہ جملہ عرض کر رہی ہوں، اسے محفوظ رکھیے۔ پوچھا مجھے اتنا بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ امام نے کہا آپ بتائیے کہ اللہ کہاں نہیں ہے تو میں بتا دوں کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کیفیت کو ریکرجن کوسچنز کہا جاتا ہے، سوال میں سے سوال نکال لینا۔ پھر اس نے کہا بتاؤ اللہ کب سے ہے؟ امام نے کہا آپ بتائیے اللہ کب سے نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کب سے ہے۔ اب جب آپ آہستہ آہستہ سوال ایگزاسٹ کر رہے ہیں، یہ بہت طویل مناظرہ ہے، میں آپ کو بس اس جملے کی طرف متوجہ کروں گی کہ امام نے سے پوچھا گیا آپ عالم ہیں یا جاہل؟ تو امام نے کہا میں جوہلا میں سے نہیں ہوں۔ دو پہلو نکلتے ہیں یہاں سے۔ عالم ہونے کا مطلب ہے جاننا کسی چیز کو۔ ہو سکتا ہے کہ جو کسی ایک فیلڈ میں مہارت رکھتا ہو، علم رکھتا ہو، وہ دوسری کو جانتا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بات یہ ہو کہ ہم جوہلا میں سے نہیں ہیں، بات یہ ہو کہ ہم جوہلا میں سے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم سے چھپی ہو، زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہماری دست رست میں نہ ہو، زمانے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم نہ جانتے ہوں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود لیکن جو عاجزی سے یہ کہہ دے، اگر کوئی پوچھے کہ آپ عالم ہیں اور وہ عاجزی سے یہ کہہ دے کہ ہم جوہلا میں سے نہیں ہیں، یہ عاجزی امام امت مسلمہ کے پڑھے لکھے سکولرز کو دے گئے کہ اگر علم بغیر عاجزی کے ہو، کہ اگر کسی عالم کو بغیر ان کے القاب اور بغیر ان کے عہدے اور بغیر ان کے منصب اور بغیر ان کے ساتھ جڑے ہوئے بہترین کنیت اور القاب سے نہ نوازا جائے تو انہیں برا لگے۔ اللہ اکبر۔ کیا آپ نے کبھی اماموں کے نام کے آگے ان کی، میں اور مزید گفتگو میں نہیں جانا چاہوں گی، لیکن بس اتنا کہوں گی کہ جب نام وزنی ہوا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ڈگریاں بے معنی ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ منصب لگانا بے معنی ہو جاتا ہے، نام ہی اپنی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اس لیے کیونکہ امام نے یہ جملہ اس لیے کہا کیونکہ تربیت رسول یہی ہے، تربیت حسین یہی ہے۔ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ نام کافی تھا۔ بس جاتے جاتے دو جملے اور عرض کرتی چلوں۔ امام نے اپنے شیعوں کی کچھ پہچان بتائی، امام نے اپنے شاگردوں کی کچھ پہچان بتائی۔ ابو بصیر امام کے شاگرد جنہوں نے امام کی حدیثوں کی حفاظت کی، یحییٰ بن قاسم اسدی امام کے شاگرد جس کے لیے امام کہتے تھے جب میں سفر پہ جاؤں تو ان سے رجوع کرنا، زرارہ بن ابیس امام کے شاگرد، جابر بن یزید جوفی امام کے شاگرد، اللہ اکبر، اور ایک ایسا امام کا شاگرد جس نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ میرے شاگرد، میرے استاد میرے بابا تھے۔ دور باخرین جب ختم ہوا تو دور صادقین شروع ہوا۔
یہ بیٹے کا عالی مقام، بیٹے کا عالی ظرف ہے، جس نے کہا کہ میرے استاد میرے بابا. اور بابا کون؟ بابا کہ جس کا جعفر صادق جیسا بیٹا، اور پھر عکس ہے کاظم تیرا، تیری رضا تیرا رضا، تیرا تقویٰ ہے تقی، نطق نقی تیری صدا، عسکری ہے بد تیری، مہدی تیرا گل مدعا. اس سے آگے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہو بھی تو کیا، کیا دعا مانگوں متائے شمع عرفانی کے بعد، میں نے سب کچھ پا لیا تیری ثنا خوانی کے بعد. بہت مختصر کروں گی، مناظر بہت طویل ہیں. بس اتنا کہوں گی کہ ایک شخص امام کے پاس جب آیا اور امام سے مناظرے ہوئے، امام نے جب اس کو جواب دیے تو کہنے لگا مولا کاش میں اپنی جوانی میں آپ کے پاس آیا ہوتا جب مجھ میں سیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت زیادہ تھی. بس یہ ہے مجلس کا تبرک. اپنی جوانی میں، اپنے ہوش و حواس میں جب سارے ریفلیکسز تیز ہوں، جب ہمت اور حوصلے بلند ہو، اس امام کی طرف متوجہ ہو جائیے. وقت کے امام کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، قلبی، فکری، عملی. کیونکہ امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ تو سونے کے بنے ہوئے ہیں، آزمائشوں میں ان کو پرکھو تو یہ نکھرتے چلے جاتے ہیں، اور اگر علم میں انہیں پیچھے پانا تو سمجھنا کہ یہ باخری شیعہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جو امام سے لو لگاتے ہیں، میری مجلس تمام، جو امام سے لو لگاتے ہیں، جو رسول اور آل رسول پر تصدق ہو جاتے ہیں، اللہ ان کا احسان نہیں رکھتا. اللہ ان کا احسان نہیں رکھتا. اے ابو طالب، تم نے ساری زندگی میرے رسول کی حفاظت کی، تمہارے بیٹوں نے میرے رسول کے اطراف ایک حصار باندھ دیا، اور اے ابو طالب آپ کی نسل نے رسول کی نسل پر ہمیشہ جانثار کی. اللہ آپ کو بہت عظمت دے گا، اللہ آپ کو بہت عظمت دے گا. اللہ آپ کو علی جیسا بیٹا دے گا، اللہ آپ کو عقیل جیسا بیٹا دے گا. پھر انہوں نے بھی وہی کیا جو باپ کی میراث تھی. بتایا نا آپ کو باپ کی میراث کیا ہوتی ہے، وراثت تربیت کو کہتے ہیں. عقیل نے اپنا ایک ایسا بیٹا حسین کے لیے تیار کیا جسے مسلم کہتے ہیں، علی نے اپنا ایک ایسا بیٹا حسین کے لیے تیار کیا جسے عباس کہتے ہیں. دو کائنات میں عبد صالح، مسلم بن عقیل، عباس ابن علی، دو عبد صالح. مسلم کی شہادت روز عرفہ ہوئی، اور امام باقر علیہ السلام نے اپنی وصیت میں اپنے بیٹے سے کہا میں 800 درہم چھوڑے جا رہا ہوں، 10 برس تک مینا میں مجلس کرتے رہنا حسین کی، جہاں میرے جد حسین کے مصائب پڑھے جائیں، میری جدہ زینب کے مصائب پڑھے جائیں، میرے بابا زین العابدین کے مصائب پڑھے جائیں، اور میرے چچا مسلم کے مصائب بھی پڑھے جائیں. مسلم کو نہ بھولا حسین کا کوئی ماننے والا، کیونکہ حسین نہ بھولے مسلم کو، سخا ترین ہے جسے بھیج رہا ہوں، سخا ترین ہے جسے بھیج رہا ہوں. تاریخ کے بہت سارے واقعات کو چھوڑتے ہوئے بس ایک واقعے کی طرف نشاندہی. وہ مسلم جس کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں کی بیعت تھی، اس مسلم نے خط میں لکھ کر کہا میرے آقا حسین چلے آئیے، کوفے میں امان ہے آپ کے واسطے، آپ
کے مطیع، آپ کے شیعہ، آپ کے منتظر ہیں آقا۔ حسین مدینے سے چلے اور یہاں آہستہ 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 سازشیوں نے مسلم کے چاہنے والوں کے یا تو ایمان خرید لیے، یا جن کے ایمان نہیں خرید سکتا تھا انہیں قید کر دیا۔ 600 چاہنے والے حسینی قید تھے، جن میں میثم، جس میں کمیل، جس میں ایسے چاہنے والے حسین کے جانثار کرنے والے مختار قید۔ ایک روز ایسا بھی آیا کہ اب مسلم تنے تنہا ہے کوفے، اب مسلم اتنا تنہا ہے کہ قربان جائیے آپ، ایک پوری نسل مسلم کی ختم ہو گئی کربلا کی مجاوری میں، کربلا کی آبیاری میں، کربلا کو سینچنے میں مسلم کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ یا میں یوں کہوں کہ عقیل کی پوری نسل ختم ہو گئی۔ ایک تو جعفر کے 2 بیٹے اون و محمد، اور مسلم کے 2 بیٹے ختم ہو گئے کربلا۔ مسلم کو فکر ہے بیٹوں کی بھی، لیکن مسلم بے چین اس لیے نہیں کہ بیٹے یاد آ رہے، مسلم بے چین اس لیے کہ کسی طرح میرے آقا کو یہ پیغام بھیجا دے کوئی کہ آقا اب نہ آنا کربلا۔ کوفیوں نے نگاہیں پھیری، آقا اب نہ آنا کربلا، کیونکہ آقا اکیلے تو ہے نہیں، بیویوں اور بچوں کا ساتھ ہے، ننھے ننھے بچے، اس بے رخی کا سامنا کیسے کریں گے آقا؟ لیکن مسلم کے اوپر ظلم و ستم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ پناہ دینے کو اب کوئی گھر نہ رہا کہ طغا کے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ ضعیفہ تھی، مگر ایک عورت کی ہمت کو آپ کبھی تصور نہیں کر سکیں گے کہ وہ کس طرح سے رنگ لا سکتی ہے۔ دروازے کو کھول کر باہر آئی، کہا کون ہو تم؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا پیاسے ہو؟ کہا پیاسا ہوں۔ کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، بس کہنا تھا کہ کہا آؤ آقا میرے گھر میں آؤ۔ حسین کی چاہنے والی نے حسین کے سفیر کو پناہ دی، لیکن بیٹے نے جاسوسی کی۔ 300 کا لشکر آیا، پہلے ایک مسلم کو گرفتار کرنے، قتل کر، پھر آیا ایک دستہ قتل کر دیا، پھر آیا ایک دستہ پریشان ہو گیا، ارے ایک مسلم کو گرفتار کرنے کتنوں کو بھیجو کا یہ مسلم ہے، ابھی تو ٹھہر عباس کو آنے دے، ابھی عباس کو تو نے دیکھا نہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ یہاں تک کہ دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا، واقعات کو چھوڑ دیا، بس اتنا کہنا ہے کہ مسلم نے کہا میرا کچھ قرضہ ہے وہ دے دینا میری زرہ بیچ کر۔ کہا قرضدار کیوں ہوئے مسلم؟ کہا کوئی کھانے کو تک روادار نہیں تھا، مسلم قرضدار ہو گیا، بام پر لے جایا گیا۔ جن لوگوں نے دارالامارہ دیکھا ہے نا، جن لوگوں نے علی کا وہ گھر دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی زمین کس طرح اللہ نے مسمار کر دی، تباہ کر دی، اور وہی روضہ مسلم ہے کس شان سے کھڑا ہے۔ یہاں مسلم کا سر تھا جو دارالامارہ کی چھت پر کٹ رہا تھا، وہاں حسین ابن علی نے کچھ آواز سنی اور جواب میں کہا وعلیکم السلام یا مسلم۔ زینب نے کہا مسلم آئے ہیں کیا؟ تو 2 انگلیوں کے اشارے سے زمین کوفہ کو بلند کیا، کہا دیکھو منظر دیکھو۔ عباس گھبرا کر کہنے لگے آقا مجھے اجازت امامت سے پہنچا دیجئے، میرا بھائی مسلم کا سر کٹ رہا ہے۔ کہا نہیں عباس ٹھہر جاؤ، میری ماں فاطمہ آ گئی ہے سراہنے،
اللہ اکبر، مسلم شہید ہو گئے۔ رقیہ بی بی کو بلایا حسین نے، خیام نصب کرا دیے گئے، خیمے نصب کر دیے گئے، بہن کو بلایا، پرسا دیا بہن کو، سر پہ ہاتھ پھیرا، اپنی بھانجی کو گود میں بٹھایا، بچی کے کانوں سے سکینہ کے گوشوارے بچی کے کانوں میں پہنا دیے، یتیمی کے پرسے یوں دیے حسین نے۔ سکینہ کھڑی در خیمہ پہ منظر دیکھ رہی تھی، اچھا بابا یوں ہوتی ہے یتیمی، اور عاشور کے دن فریاد کر رہی تھی بابا تماشے لگ رہے ہیں، اس طرح سے بالوں کو کھینچا جا رہا ہے، اس طرح سے کانوں سے بالیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ لعنت اللہ قوم الظالمین، لعنت اللہ قوم الظالمین۔